میں آپ میری آواز میں آواز ملائیے. ابھی آپ جس کو سننا چاہتے ہوں، مگر میں درخواست کرنا چاہوں گا اپنے سب سے بڑے شاعر، مجھے معاف کر دیں گے بیکل بھائی کہ آپ واقعی سب سے بڑے ہیں، پدم شری بھی ہیں، مجھ سے بہت پہلے ہوئے ہیں، لیکن میں شاعری میں اپنے سے کم بڑا کرشن بہاری نور صاحب کو مانتا ہوں. اور جب کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کو میں بلاؤں، تو اسی لیے میں نے اسکول اپنے شعر پڑھے. اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ ان کو جنہیں خدا کی قسم جس آدمی کو سننے کے لیے صدیاں ٹھہر جاتی ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسے آپ 15-20 منٹ تک اس طرح سنیے گا کہ یہ یاد رکھیں کہ سارے ہندوستان میں سب سے اچھی غزل یہاں سنی جاتی ہے. استقبال کیجیے غزل کے اس عظیم شاعر کا جس کا نام کرشن بہاری نور ہے. کے لیے حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ بشیر بھائی. ہماری طبیعت بھی نہیں ٹھیک چل رہی ہے، حضور اجازت ہے. ہاں میں پیش کیا صاحب کچھ متفرق اشعار چاہتا ہوں سنا دوں، اس کے بعد پھر غزل. یہ اشعار کسی غزل سے نکالے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک شعر کہا ہے اچھا ہے اس لیے سنانے کو جی کر رہا ہے، غزل نہیں ہے. ملائفر عرض کرتا ہوں کہ کس طرح حضور سرکار یہ صاحب ہم بڑی دیر سے پریشان ہیں. یہ شعر انہی کی نظر ہے. اب دیکھیے گا کہتا ہوں کہ کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے. یہ گزر رہی ہے مجھ پر. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. دل اپنا مزہ چاہے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. اور صاحب ایک اور ہاں غزل کے سلسلے میں غزل کی کیا تعریف ہے، کیا امپیکٹ غزل کا ہے، تاثر کیا ہوتا ہے سننے والوں پر، یہ بہت بڑی بات ہے. مگر 2 مصروں میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے. ملاحظہ فرمائیے. عرض کیا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. میں تو سنا کے اکیلا میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. چاہنے والوں میں کھو گئے. اور حضور یہ بھی مسئلہ سماعت فرمایا، یہ تازہ مسئلہ ہے. یہ حضور سرکار عرض کیا ہے کہ بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی. کہ بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی میں جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی میں جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. ندی میں جا کے سمندر میں ندی میں جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. میں اب غزل پیش کرنے لگا. بہت چھوٹی سی غزل ہے حضور. ملائم عرض کیا ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، سزا ہی نہیں. صاحب یہ کچھ آج کر لینے دیجیے، حالانکہ اچھا نہیں لگتا کہ شعر کے سلسلے میں کچھ کہا جائے، لیکن میں نے کہا زندگی سے بڑی سزا نہیں ہے. اگر سزا ہے تو کیوں بڑا میں نے کہا ہے؟ اس لیے کہ تمام سزا جو بھی آپ کو دی جاتی ہے، ہمیں دی جاتی ہے، اس کی ایک میعاد ہوتی ہے اور آخر میں تعمر قید جب تک کہ زندہ، مگر میعاد ہے اس کی. اور زندگی کے تو پتہ ہی نہیں ہے تب تک کہ جھیلنا ہے اس کو. اب شعر سماعت فرمائیے. مطلب ہے کہ زندگی سے بڑی اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتہ ہے، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اور پھر ایک شعر چھوٹے سرکار کی خدمت میں
ہے کیا شعر ہی ہے میرے پاس جو میں پیش کرتا ہوں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں, اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں, اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں, میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں, زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں. اگر کیا ہے کہ زندگی موت تیری منزل ہے, اس سے بڑا سچ ہی نہیں ہے. زندگی دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں, زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں, راستہ ہی نہیں, زندگی موت تیری منزل ہے, دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں, زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں. اب پھر شعر سماعت فرمائیے, پھر شعر سماعت فرمائیے. حضور ابھی بشیر بھائی نے بھی فسادات کے سلسلے میں جو بڑی لعنت ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا, میں اپنے طور سے کہتا ہوں شعر. اب میں زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں, جس کے کارن فساد ہوتے ہیں. میں سمجھیے, کوئی اللہ کہہ رہا ہے, کوئی ایشور کہہ رہا ہے کارن ایک ہی, جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں, جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں, زندگی سے بڑی سزا ہے جس کے کارن فساد ہو, اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں, اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں. اور یہ آخری 2-3 شعر رہ گئے ہیں. اب یہ خاص توجہ, یہ شعر جتنے سنا دیے انہی اشعار کو سنانے کے لیے اتنے شعر سنا دیا آپ. جس کے کارن فساد ہوتے ہیں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں. سرکار سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. آپ گھٹا بڑھا نہیں سکتے, سچ مر جائے گا. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہائی کوئی انتہائی نہیں. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہائی, زندگی سے بڑی سزا اور کیا جرم ہے. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہائی نہیں, زندگی سے بڑی سزا ہے. یہ شعر دیکھیں, عرض کیا ہے کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہے, آئینہ جھوٹ بولتا ہے. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہے, زندگی سے بڑی سزا ہے. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں, زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں. اور یہ بھی دیکھیے شعر عرض کیا ہے کہ اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے, اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے, نور سنسار سے گیا ہی زندگی سے بڑی سزا ہے. اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے, نور سنسار سے گیا ہی نہیں, زندگی سے بڑی سزا نہیں اور کیا جرم ہے
سننے والے ہیں صاحب، نہیں خود میرا جی چاہتا ہے. ارے بہت ڈاکٹر صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر یہ بھی کہوں گا کبھی کہ تالیاں بجوا دی آپ نے. اس کیا ہے زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. صاحب کی غضب بھی دیکھیے گا. عرض کیا ہے کہ نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے. نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو گناہ کے بعد. جو ہو گناہ کے بعد میں کیسے اور کسی سمت موڑتا خود کو، میں کیسے اور کسی سمت موڑتا خود کو. کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد، کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد، میں کیسے اور کسی سمت موڑتا خود کو. کسی کی چاہ نہ تھی دل میں تیری چاہ کے بعد، اور کٹی ہوئی تھی تنابیں تمام رشتوں کی، کٹی ہوئی تھی تنابیں تمام رشتوں کی. چھپاتا سر میں کہاں تجھ سے رسم راہ کے بعد، چھپاتا سر میں کہاں تجھ سے رسم. صاحب یہ پوری غزل جو ہے یہ احساس گناہ کے چاروں طرف رقص کرتی ہوئی ہے. اب شعر سماعت فرمائیے، شاید کوئی ادب کی خدمت کی ہو. عرض کیا ہے حضور، عرض کیا ہے کہ ضمیر کانپ تو جاتا ہے، آپ کچھ بھی کہیں، ضمیر کانپ تو جاتا ہے، کانپ تو جاتا ہے، آپ کچھ بھی کہیں. ضرور جسم کا ٹوٹا ہے روح سے ناتا، بڑا سکوت ہے ایک آہ ایک کراہ کے بعد، بڑا سکوت ہے ایک آہ ایک کراہ کے بعد. اور حضور پھر یہ شعر پیش کر رہا ہوں، آپ سب حضرات ملاحظہ فرمائیے. عرض کیا ہے کہ ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری، ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری. گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ، ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا. گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد، مگر گناہ. ہوس نے توڑ دی برسوں کی سادھنا میری. گناہ کیا ہے یہ جانا مگر گناہ کے بعد. اور خطوط کر دیے واپس مگر میری نیندیں، خطوط کر دیے واپس مگر میری نیندیں. انہیں بھی چھوڑ دو ایک رحم کی نگاہ کے بعد، انہیں بھی چھوڑ دو ایک رحم کی نگاہ کے بعد. نظر ملا نہ سکے اس سے اس نگاہ کے بعد، وہی ہے حال ہمارا جو ہو. ساتھ دو شعر اور. اب آپ نے حوصلہ بڑھا دیا ہے تو سنیے. عرض کیا ہے کہ دینا ہے تو نگاہ، حضور یہ آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں میں کہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے. میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے. میں دیکھوں آئینہ تو مجھے دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے. میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے. میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. حضور یہ شعر سرکار یہ آپ کی خدمت میں، آپ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں اس شعر کو. کچھ ہو تو داد سے نوازیں. دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے. میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. شعر پیش کرتا ہوں. کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو. یہ سکوت و صدا، خاموشی اور آواز. کاش ایسا تال میل سکوت و صدا ہو.
اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، تو اسی کو سنائی، اس کو پکاروں میں تو اسی۔ ہر سرکاری خانقاہ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اس کا دھیان رہے، اب سنیے۔ ہر آنے جانے والے سے باتیں تیری سنوں، ہر آنے جانے والے سے باتیں تیری سنوں، باتیں تیری سنوں، یہ بھیک ہے بہت مجھے در کی گدائی دے، یہ بھیک ہے بہت مجھے در کی گدائی دے، ہر آنے جانے والے سے باتیں تیری، ہر آنے جانے والے سے باتیں تیری سنوں، یہ بھیک ہے بہت مجھے در کی گدائی دے، مجھے در کی گدائی دے۔ اے کاش، اے کاش اس مقام پہ پہنچا دے تیرا اس کا پیار، اے کاش اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار، وہ میری کامیابی پہ مجھ کو بدھائی دے، اے کاش اس مقام پہ پہنچا دے اس کا پیار، وہ میری کامیابی پہ مجھ کو بدھائی دے۔ اور ایک شعر سیاسی ہو گیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم ہمارے لیے کچھ نہیں کہتے، ان کا ایک شعر تمہارے لیے گندگی ہے اس کو اس قدر مقدس شاعری میں لانے کا ہم نہیں، مگر ایک شعر ہو گیا تو کیا کرنے پڑے گا۔ عرض کیا ہے کہ مجرم ہے سوچ سوچ، گنہگار سانس سانس، مجرم ہے سوچ سوچ، گنہگار سانس سانس، کوئی صفائی دے تو کہاں تک صفائی دے، مجرم ہے سوچ سوچ، گنہگار سانس سانس، کوئی صفائی دے تو کہاں تک صفائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو نہیں میں پیش کے دیتا ہوں، دینا ہے وہ نگاہ کو ایسی رسائی، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے۔ اچھا، اب جس میں غزل کے لیے بیکر صاحب ہمارے فرما رہے ہیں، میں کچھ مطلع نہیں پڑھتا، بہت خراب ہے، اس کی جگہ دو شعر پڑھ دیتا ہوں، وہ زمین بھی ہموار ہو جائے گی اور وہ اچھا لگے گا۔ عرض کیا ہے کہ فنا کی مجھ پر نگاہیں، بقا کی مجھ کو ہوس، فنا کی مجھ پر نگاہیں، بقا کی مجھ کو ہوس، میں نور شعلہ ہوں شبنم میری تلاش میں، میں نور شعلہ ہوں شبنم میری تلاش میں ہے، گدا سمجھ کے جو ایک غم کو دے دی کچھ خیرات، گدا سمجھ کے، گدا جنہیں نہیں معلوم کہ جیسے تو فقیر جان کے بھیک مانگتا ہے، کہ گدا سمجھ کے جو ایک غم کو دے دی کچھ خیرات، تو حال یہ ہے کہ ہر تلاش میں، تو حال یہ ہے کہ ہر غم میری تلاش میں ہے، گدا سمجھ کے جو ایک غم کو دے دی کچھ خیرات، تو حال یہ ہے کہ ہر غم میری تلاش میں ہے۔ اور صاحب یہ قافیہ بدل دیا ہے، زمین یہی ہے، ساغر میری تلاش میں ہے اور منظر میری تلاش میں ہے، یوں کر دیا تو مطلب نہیں ہے، شعر عرض کیا ہے کہ ادھورے خوابوں سے اکتا کے جس کو چھوڑ دیا،
अधूरे ख्वाबों से उठा के जिसको छोड़ दिया, शिकन नसीब वो बिस्तर मेरी तलाश, शिकन नसीब वो बिस्तर मेरी तलाश में है। और अब यहां से गलत समाप्त फरमाए, शिकन नसीब वो बिस्तर मेरी तलाश में है, वो एक साया है, अपना हो या पराया हो, वो एक साया है, अपना हो या पराया हो, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश है। वो एक साया है, अपना हो या पराया हो, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश में है। मैं देवता की तरह क्या कहने हैं, शायद अपने मंदिर में, वो एक साया है, अपना हो या पराया हो, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश में है। मैं देवता की तरह शायद अपने मंदिर में, वो मेरे जिस्म से बाहर मेरी तलाश है। मैं देवता की तरह शायद अपने मंदिर में, वो मेरे जिस्म से बाहर मेरी तलाश में है, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश में है। अब ये 3 शेर हैं खास। वो एक साया है, अपना हो या पराया हो, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश में है। मैं देवता की तरह कैद अपने मंदिर में, वो मेरे जिस्म से बाहर मेरी तलाश में है। पेश करता हूं शेर कि मैं एक कतरा हूं, सुनिएगा शेर सुनिएगा, मैं एक कतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है, मैं एक कतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है। हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में, मैं एक कतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है। हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश में है। और गजल का आखिरी शेर जो याद है, याद नहीं, बराबर मेरी तलाश में है। जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरे, मैं जिसके हाथ में मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है, जन्म जन्म से बराबर मेरी तलाश में है। और सरकार बस 3 शेर और उसके बाद पढ़ा नहीं जाएगा मुझसे। हाँ, फिर गुजारिश करूंगा मैं। भाई वसीम भाई सुनिएगा साहब, ये यही पढ़ने वाला शेर है। अर्ज़ किया है कि बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था, बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था। उस समय धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था, उस समय धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था, और शख्स मामूली वो लगता था, मगर ऐसा न था। हुजूर सुनिएगा, देखें साहब, बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था, उस समय धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था, और शख्स मामूली वो लगता था, मगर ऐसा न था। सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था, सारी दुनिया जेब में थी। बादशाहों का फकीरों से बड़ा रुतबा न था, उस समय धर्म और सियासत में कोई रिश्ता न था, दुनिया जेब में थी। शख्स मामूली को लगता था, मगर ऐसा न था। सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था, हाथ में पैसा न था। और यह आखिरी शेर अब नहीं पढ़ा जाएगा, आखिरी शेर। हुजूर देखते रहिए बराबर, मैं गलत शेर नहीं पढ़ूंगा, देखते रहिए, मजा आएगा आपको। सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था, अच्छी लगती थी मुझे भी, भाई वसीम, अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, अच्छी लगती थी मुझे भी अच्छी अच्छी सूरतें, हाँ मगर उस वक्त तक जब तक तुम्हें देखा न था। इस इतने बड़े मजमे में